اب بات ساری یہ ہے کہ ڈی این اے میں کہہ کہ میڈم کا میرا اصل میں سبجیکٹ بھی بایو ٹیکنالوجی جینیٹکس سے ریلیٹڈ ہے. تو ڈی این اے آر این اے دو نام ہم بہت سنتے ہیں. دونوں میں فرق سب سے بڑا یہ ہے کہ ڈی این اے جو ہے وہ ڈبل سٹرینڈڈ ہے, آر این اے سنگل سٹرینڈڈ ہوتا ہے. دوسرا ڈی این اے جو ہے وہ انہیریٹنس سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ وہ اس کے اندر جو سیکوینسز ہیں وہ اصل میں جین کے سیکوینسز ہیں, جبکہ آر این اے جو ہے وہ پروٹین سنتھیسس میں جو کہ ہمارے بلڈنگ بلاکس ہیں ان کے اندر ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ہمیں. اور کچھ بہت ہیں, ریئر ہے کہ کچھ ہوتے ہیں آر این ایز جو کہ انہیریٹنس میں بھی انہیریٹنس کا کام بھی کرتے ہیں. لیکن ڈی این اے ایک ایسا مالیکولر اسٹرکچر ہے جس کے اندر ہمیں جین سیکوینسز نظر آتے ہیں. ایک بات سمجھیے گا, کروموسومز جو نیوکلیس کے اندر موجود ہیں, تھریڈ لائک اسٹرکچرز, وہ انہیریٹنس کیریئر ہیں لیکن وہ انہیریٹنس سے تعلق نہیں رکھتے کیونکہ ڈی این اے ان کا پارٹ ہے. ڈی این اے ان کا اسٹرکچرل پارٹ ہے پروٹین کے ساتھ. اصل میں جو کیری کر رہا ہے انہیریٹنس کو وہ ہے ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ, کیونکہ اس کے اندر جو نائٹروجینس بیسز ہیں پیورینز اینڈ پائریمیڈائنز جن کو ہم جانتے ہیں الفابیٹس ہیں, وہ جین سیکوینسز بناتے ہیں. اسی طریقے سے آر این اے وہ پروٹین سنتھیسس, آپ کو پتہ ہے کہ ڈی این اے میسج کوڈ کرتا ہے, جینیٹک کوڈ میں اس کے تھرو جو ہے میسنجر آر این اے وہ پیغام لے کے نیوکلیس سے سائٹوپلازم میں ٹرانسفر آر این اے کے پاس, اور ٹرانسفر آر این اے اس کو لے کے جاتا ہے کہ سیل میں جو رائبوسومز پروٹین فیکٹری ہیں وہاں تک وہ میسج جاتا ہے, اور رائبوسومل آر این اے اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ ریکوائرڈ امینو ایسڈ کی یا پولی پیپٹائڈ چین جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے, بنتی ہے. اس طریقے سے ہمیں ریکوائرڈ امینو ایسڈ مل جاتا ہے. کروموسوم پہ ڈی این اے موجود ہے اور ڈی این اے کے اندر جینز موجود ہیں جو نائٹروجینس بیس کے سیکوینسز ہیں. ویسے ڈی این اے میں ہمیں فاسفورس بھی نظر آئے گی, رائبوز شوگر بھی نظر آئے گی, ڈی آکسی رائبوز شوگر, لیکن وہ بیسیکلی اس کی لائن ہے, سپورٹنگ سٹرکچرز ہیں جن کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں نائٹروجینس بیسز, اور یہ وہ سیکوینسز ہیں جو جینز کہلاتے ہیں جو ہمارے کیریکٹرز ٹرانسفر ہوتے ہیں پیرنٹ سے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن ان کو کیری کرتے ہیں. ہمارے اندر جو بھی کیریکٹرز ہیں وہ ڈیو ٹو دا جینز ہے, اینڈ جینز کا جو فزیکل اسٹرکچر ہے وہ ہے ڈی این اے, اور ڈی این اے جس کا پارٹ ہے اس کا نام ہے کروموسوم. ان تین چیز کو سمجھ جائیں گے تو جینیٹکس کی بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. اور آر این اے بیسیکلی پروٹین کو جو ہے سنتھسائز کرنے والا ہے. نائٹروجی باقی اس کا ڈسٹنگوش بٹوین تو آپ کو پتہ ہے سنگل سٹرینڈڈ ہے, لیکن پہلے ایک یہ سنگل سٹرینڈڈ جو تھا آر این اے نیوکلک ایسڈ یہ ڈیولپڈ ہوا, اس کے بعد ڈی این اے ڈیولپڈ ہوا. یعنی آر این اے پہلے موجود ہے, اس کے بعد جو ہے ڈی این اے ہے. آر این اے زیادہ تر ہمیں وائرسز میں نظر آتا ہے, اور کووڈ کے دوران تو سب سے زیادہ کام اس کے اوپر ہو گیا تھا آر این اے, کیونکہ کووڈ ایک ایسی چیز تھی جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا تھا. تو اس کے مالیکولر اسٹرکچر کو سمجھنا اور دیکھنا بہت ضروری بھی ہے, اور یہ بیسک پارٹ ہے. اور آج کی جو بائیولوجی ہے وہ ریلائی کر رہی ہے مالیکولر بائیولوجی یعنی مالیکولر لیول پہ اسٹرکچرز پہ. تو یہ جو دو بیسک نیوکلک ایسڈس ہیں ڈی این اے آر این اے, ان کے مالیکولر اسٹرکچر کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب آپ مالیکولر اسٹرکچر بناتے ہیں تو جو رنگ فارمیشن ہے پیورین اور پائریمیڈائنز کی اس کو بھی دیکھیں اور سمجھیں کہ پیورین میں کیا ہے, اور ڈبل رنگ ہے, پائریمیڈائن ہم کہہ رہے ہیں سنگل رنگ اسٹرکچر ہے, ڈی آکسی رائبوز شوگر کی بات ہو رہی تو کس طریقے سے اٹیچمنٹ ہے. فاسفیٹ بھی ہے تو فاسفور ڈائی ایسٹر بانڈ آپ اکثر نام سنیں گے, تو کس طرح سے فاسفورس ہے, پھر شوگر ہے, پھر نائٹروجینس بیسس ہیں. اس سیکوینس کو سمجھنا, اس اسٹرکچر کو یاد کر لینا بہت ضروری ہے, کیونکہ آگے کی کہانی اگر آپ نے کام کرنا ہے مالیکولر لیول میں جینیٹکس میں تو اسی سے کہانی چلے گی. اصل میں یہی والی بات ہے نا کہ ڈی این اے میں جو جین سیکوینسز ہیں ان سیکوینسز میں کیونکہ کچھ اچھا بیماریوں کا جب تک ڈسٹارڈرز کا تعلق ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کروموزوم کی انوالومنٹ بھی نظر آئے گی.
جیسے ایک سمپل میں آپ کے ساتھ بات کرتی ہوں، ڈاؤن سنڈروم ایک ہے ہمارے پاس، کیونکہ کروموزوم جو ہے وہ پیئرڈ فارم میں ہوتے ہیں. اس پیئرڈ فارم کے اندر جو ہے جب ایک تیسرا کروموزوم اٹیچڈ ہو جائے تو سیکوینس چینج آ جاتی ہے، کافی اتنی چینج آتی ہے کہ ڈاؤن سنڈروم ہمیں نظر آتا ہے. تو بہت سارے ڈس آرڈرز جو ہیں وہ ڈی این اے کی اندر موجود جینز کے اندر میوٹیشن ہونے کی وجہ سے، ان کے اندر جو ہے کوئی چیز ڈیمیج ہونے کی وجہ سے، ڈی این اے کی ڈیمیج کی ہونے کی وجہ سے، یہ بہت سارے ڈس آرڈرز ہیں جو کریٹ ہوتے ہیں. اب کچھ جو ہیں وہ کروموزوم سے ریلیٹڈ ہیں کہ جی جب ملٹیپلیکیشن ہو رہی تھی تو جو اٹیچمنٹ ہو گئی، کبھی ٹرائسومی ہو گئی، کبھی اس طریقے سے ہوا کہ وہ سنگل کروموزوم رہ گیا، اس کا پارٹنر اس کے ساتھ اٹیچڈ نہیں ہوا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کروموزوم کے اندر موجود ہیں ڈی این اے، اور ڈی این اے میں ہی وہ جینز ہیں جو کریکٹرز ڈیولپ کرتے ہیں. تو نیچرلی جہاں پیئرڈ فارم میں ڈاؤن سنڈروم کی اس لیے مثال دے رہی ہوں کہ آسانی سے سمجھیں گے کہ جب وہاں پہ ہم جا رہے ہوتے اگلے جنریشن تک جا رہے ہیں تو جو کریکٹر 2 کروموزومز کا رسپانسبل تھا اس کی جگہ جب 3 جائے گا تو جو نتیجہ ہے وہ ہے ہمارے سامنے ڈاؤن سنڈروم کا. تھیلیسیمیا ہو گیا، ہیموفیلیا ہو گیا. لیکن یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز یاد رکھنے کی ہے نا، وہ یہ چیز ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو کزن میریجز کا ایک کانسیپٹ ہے، وہ بھی ایک ریزن بنتا ہے، لیکن اٹ از ناٹ اونلی دا ریزن. سم ٹائم جب آپ کا ارینجمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس ارینجمنٹ میں جینز کی ارینجمنٹ میں کوئی چینج آ جائے یا کوئی جین جو ہے وہ مسنگ کر جائے، تو وہ بیسیکلی کیونکہ جین از دا پارٹ آف ڈی این اے، تو ڈی این اے کے اندر کوئی بھی فالٹ آئے گا وہ نیچرلی آپ کے سامنے آ جائے گا ان دا فارم آف. اسی لیے باہر کے ملکوں میں اب یہ چیز ہو چکی ہے کہ جب اگر آپ نے شادی کرنی ہے، شادی سے پہلے آپ پورا اپنا انالیسس جینیٹک لیول پہ کروائیں گے، تاکہ اگر پتہ چل جائے کہ آپ کیریئر ہیں یا کوئی ایک ایسی جین کا ڈیفیکٹ آپ کے اندر موجود ہے جو آگے جنریشن تک جا سکتا ہے، تو اس کا علاج وہیں پہ کر لیں. تو اس کے لیے ہم کرتے ہیں جین تھراپی. جین تھراپی کا مطلب ہے جو ڈیفیکٹڈ جینز ہیں ان جینز کو ریموو کر کے یا کہہ لیں کہ جو بیمار جینز ہیں ان کو ختم کر ہٹا کے ریموو کر کے ان کی جگہ ہیلدی جینز انسرٹ کر دی جائے. پر کہنے میں آسان ہے لیکن کرنے میں بہت مشکل ہے. لیکن جین تھراپی ابھی تک لیبارٹریز تک منتقل تھی، لیکن ابھی لاسٹ ایئر امریکن جو ایجنسی ہے فیڈریشن آف سائنس جو ان کی ہے، اس نے اجازت دی ہے کہ جین تھراپی آپ لوگ اپنے کلینکل ٹرائلز میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ کلینک میں یوز کر سکتے ہیں. اب جین تھراپی کے لیے ضروری ہے کاؤنسلنگ پیرنٹس کی ہونا کہ کیونکہ جیسی بیبی بورن ہوتا ہے اسی ٹائم پہ اگر ڈائگنوزڈ ہو جائے اور اسی ٹائم پہ ریپلیسمنٹ ہو جائے سک جین افیکٹڈ جین کا ہیلدی جین سے، تو وہ آگے کے لیے بہت اچھا ہو جاتا ہے. اب جیسے سمپل میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں کہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے جین. اچھا، جین تھراپی میں ایک آپ کے پاس جو ہے وہ سومیٹک تھراپی ہے اور ایک گیمیٹس کی لیول پہ. وہ ذرا گیمیٹک تھراپی کو ذرا تھوڑا نہیں ایتھیکل لیول سے ابھی تک ایکسیپٹنس نہیں ہے، اس کے الاؤ نہیں ہے. لیکن سومیٹک میں اب سمپل ایک مثال آپ کو دے رہی ہوں کہ سم ٹائم کچھ بچے ہوتے ہیں جنہیں گندم سے الرجی ہوتی ہے، دے کانٹ ایبل ٹو ایٹ ویٹ، کیونکہ اس کے اندر جو ایک نیوٹرینٹ ہے وہ ان کو ایکسیپٹ باڈی الرجی کریٹ کر رہی ہوتی ہے. یا اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ ان کے خوراک میں ان کو یا ان کے اندر موجود ایک انزائم مسنگ ہے اور اس انزائم کو بنانے کی ذمہ داری جین کی ڈی این اے کی تھی اور وہ نہیں کر پایا. تو اب اس انزائم کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے ایک بچہ سفر کر رہا ہے، ایک انڈیویجول جو ہے اس کا ڈائگنوزڈ ہی بعد میں ہوا ہے، وہ سفر کر رہا ہے. تو اس کے لیے سمپل اس کی ڈائٹ میں اس چیز کو استعمال کر دیا جاتا ہے، شامل کیا جاتا ہے سمپل. تو اس طریقے سے جین تھراپی لیبس میں بھی ہو رہی ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ ایسی بھی ٹیکنیکس جین تھراپی کی ہیں جو کہ سمپل پروسیجرز ہیں جن کے تھرو جو ہے وہ جین ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے سک جین کی ہیلدی جین سے. ان میں جو آپ کے ہیں اس میں جو سب سے پہلے اسکن جو ہے وہ سب سے بڑا ٹیشو ہے آپ کی باڈی کا، پوری باڈی کو کور کر رہا ہے. تو اسکن کے اندر سے بھی جو ہے وہ جگہ سے وہ جینز لے کے دوسری جگہ جہاں ڈیفیکٹڈ ہے وہاں پہ ریپلیس کر دیے جائیں تو اسکن دوبارہ گرو کر جاتی ہے. تو اس طریقے سے وہ جگہ ایزیلی آپ وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں. لیکن وہی بات میں کہوں گی
یہ ٹیکنیک سننے میں شاید آسان لگ رہی ہے، لیکن کرنے کے لیے آپ کے پاس پورا نالج، پورا بیک گراؤنڈ اور پوری ایکوپمنٹس کا ہونا ضروری ہے۔